الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد والعصر۔ زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے، اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے، کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی
اور اطاعت میں گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا، بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔